آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ جدیدیت اور روایتی پابندیوں کے بیچ جو کشمکش چلتی ہے اس سے متعلق کچھ اقتباسات ہیں، جی، اور ان کا مرکز مہمل نامی ایک نوجوان لڑکی ہے۔ وہ اپنی شناخت، تعلیم کی خواہش اور سماجی دباؤ، ان سب کے درمیان کہیں اپنا راستہ ڈھونڈ رہی ہے۔ تو آئیے ذرا ان ذرائع کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ کشمکش صرف محمل کی ذاتی کہانی نہیں ہے۔ مطلب ان ذرائع میں مختلف کرداروں اور حالات کے ذریعے یہ ایک وسیع تر سماجی منظرنامے کی عکاسی بھی کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے پہلو زیادہ اہم ہیں اور کیا سوالات اٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو شروعات ہوتی ہے مہمل اور اس کی خالہ کی گفتگو سے۔ خالہ اسے کہتی ہیں، بس تم رہو۔ ہم سننے میں تو یہ بڑی اچھی مثبت بات لگتی ہے، لیکن ذرائع کے مطابق یہ مشورہ تھوڑا کھوکھلا سا محسوس ہوتا ہے۔ جی، یہ بات اہم ہے کیونکہ یہ جو سطحی مشورے ہوتے ہیں جیسے خود بنو اور جو حقیقی رہنمائی ہوتی ہے، ہاں، ان میں فرق واضح ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب محمل جیسی نوجوان نسل پرانی روایتوں اور نئی خواہشوں کے بیچ پھنسی ہو۔ یہ مشورہ اس کی اصل الجھن کا حل تو نہیں دیتا۔ بالکل صحیح کہا۔ اصل گہرائی، وہ فکری تحریک جو ہے، وہ ہمیں ملتی ہے محمل اور اس کے پروفیسر سرمنٹو کے مکالموں میں۔ جی، وہاں محمل کھل کر بات کرتی ہے، اپنے خاندان کی قدامت پسند سوچ، تعلیم حاصل کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں، ان سب کا ذکر کرتی ہے۔ اور سرمنٹو کا کردار وہ ان ذرائع میں کافی متاثر کن دکھایا گیا ہے۔ وہ صرف ہمدردی نہیں رکھتے، بلکہ وہ جدید سوچ کا عملی مظہر بھی ہیں۔ جیسے وہ مثال دی گئی ہے کہ وہ خود کھانا پکاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ صنفی کرداروں کے بارے میں جو روایتی سوچ ہے اس کو چیلنج کرتی ہے۔ بالکل اسے چیلنج کرتی ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ عمل ہے۔ اور وہ لمحہ بہت اہم ہے جب سر منٹو پوچھتے ہیں، تم فیمنسٹ ہو؟ محمل کا جو رد عمل ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ حیران بھی ہوتی ہے اور متجسس بھی۔ جی، یہ صرف ایسا نہیں لگتا کہ اسے لفظ کا مطلب نہیں پتا، یوں لگتا ہے جیسے وہ ان نئے خیالات کو اپنی زندگی، اپنی پابندیوں کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ مکالمے واقعی کہانی کا، میرا خیال ہے، مضبوط ستون ہے۔ یقیناً، لیکن جہاں یہ مکالمے گہرائی دیتے ہیں، وہیں ذرائع ایک اور پہلو بھی دکھاتے ہیں جو شاید اتنا مؤثر نہیں رہا۔ کون سا؟ وہ ایک منظر ہے جہاں دو مرد کردار ہیں، ان میں پرانی دشمنی ہے اور وہ صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ہاں، اور ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ نیت تو ٹھیک تھی، مگر وہ سین اداکاری اور مکالموں کی وجہ سے کمزور رہ گیا۔ جی، شاید یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو گہری دشمنیاں ہوتی ہیں انہیں ختم کرنا صرف کہنے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے زیادہ پختگی چاہیے، وقت لگتا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح ایک اور مکالمہ ہے محمل کا اپنی دوست کے ساتھ، جس میں وہ اپنی سخت گیر خالہ کا ذکر کرتی ہے اور لڑکوں سے بات چیت پر جو پابندیاں ہیں۔ ہاں، وہ تو بہت عام بات ہے ہمارے معاشرے میں۔ جی، یہ بالکل سماجی حقیقت کی عکاسی ہے۔ یہ وہ روزمرہ کی رکاوٹیں ہیں جن کا سامنا بہت سی لڑکیوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر آتی ہے جب محمل کی ملاقات ایک ایسے لڑکے سے ہوتی ہے جس کے خاندان سے اس کے اپنے خاندان کی پرانی دشمنی چل رہی ہے۔ اچھا، اور وہ لڑکا وہ دشمنی کے باوجود دوستی کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں ایک بڑا بنیادی سوال اٹھتا ہے جو یہ ذرائع ہمارے سامنے رکھتے ہیں کیا؟ کہ کیا یہ نئی نسل پرانی نسلوں کی دشمنیوں اور نفرتوں کے بوجھ سے خود کو آزاد کر پائے گی؟ کیا وہ ماضی کے سائے سے نکل کر اپنا راستہ خود بنا سکیں گے؟ یہ مکالمہ اسی کشمکش کو سامنے لاتا ہے۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر ان ذرائع کا جائزہ لیں، محمل اور سلمنٹو کے مکالمے، خواتین کے حقوق، تعلیم کی اہمیت جیسے موضوعات، اور کہیں کہیں ہلکا پھلکا مزاح بھی ہے، یہ سب مثبت چیزیں ہیں۔ جی، یہ مثبت پہلو ہیں، لیکن دوسری طرف جیسا ہم نے ذکر کیا، کچھ کرداروں میں جیسے خالہ، ان میں گہرائی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور کچھ مناظر میں وہ مکالمے یا پیشکش میں جلد بازی کا احساس ہوتا ہے، جس سے وہ جذباتی اثر کم ہو جاتا ہے۔ لیکن شاید یہ کمزوریاں بھی ہمیں کچھ بتاتی ہیں کہ حقیقی تبدیلی اور کردار کی گہرائی دکھانا اتنا آسان کام نہیں۔ مگر بنیادی طور پر یہ ذرائع نوجوان نسل، خاص طور پر خواتین کی جد و جہد کو بہت اچھی طرح نمایاں کرتے ہیں۔ اپنی آواز تلاش کرنا، تعلیم کے ذریعے خود کو بااختیار بنانا اور روایتی رکاوٹوں کو چیلنج کرنا، یہ سب چیزیں۔ تو پھر بڑا سوال یہی رہ جاتا ہے کہ ان تمام سماجی اور خاندانی دباؤ کے بیچ
کیا محمل جیسی لڑکیاں واقعی اپنی راہ خود چن سکتی ہیں؟ کیا انہیں یہ حقیقی آزادی مل سکتی ہے؟ اور اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ نئی نسل کو یہ موقع دے گا کہ وہ پرانی دشمنیوں اور فرسودہ روایات سے اوپر اٹھ کر کوئی نیا راستہ بنا سکے؟ یہ وہ بنیادی کشمکش ہے فرد کی خواہشات اور معاشرتی ڈھانچے کے درمیان، جس پر سوچنے کے لیے یہ مواد ہمیں چھوڑ جاتا ہے۔